میں نے صرف اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے تم سے یہ ڈھونگ رچایا۔ اشر نے نکاح کے کاغذات حریم کے منہ پہ مارتے ہوئے کہا۔ حریم اپنا جھکا سر اٹھا کے حیران نظروں سے اشر کے چہرے کو دیکھنے لگی، جس پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، لیکن چپ رہی۔ تو اشر بولا، تمہارے ادا سائیں سالار نے میری بہن کی عزت سے کھیل کے اسے خودکشی کرنے پہ مجبور کیا تھا۔ تب سے میں بدلے کی آگ میں جل رہا تھا، اور پھر تمہاری صورت مجھے موقع مل گیا۔ حریم نے سر جھکا کے سب پیپرز اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیے، پھر اپنا دوپٹہ سنبھالتی اپنی جگہ سے اٹھی اور 2 قدم اپنی جگہ سے چل کے اشر کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا تھا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ اگر میرے ادا سائیں تمہاری بہن کی عزت سے کھیلے تھے تو تم میری عزت کے ساتھ ساتھ میری روح، میری فیلنگز اور میری محبت سے کھیل چکے ہو۔ یہ جو جیت کا نشہ تم پہ چڑھا ہے اور فاتحانہ مسکراہٹ تمہارے چہرے پہ ہے، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ تم جیت چکے ہو اشر رحمان۔ براوو! تالیاں! ساتھ ہی تالیاں بجانے لگی۔ اشر اسے خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے حریم کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسے لگا تھا کہ وہ اب روئے گی، بھیک مانگے گی اپنی عزت کی، لیکن وہ تو اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ چلو جیت کی خوشی مناؤ اب، کیا کرنا باقی ہے اب میرے ساتھ؟ نوچ لو میرا جسم بھی اب، لے لو مکمل بدلہ اب، کرو جانور جیسا سلوک میرے ساتھ اب۔ حریم! اشر چیخا تھا، اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی، لیکن حریم اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ وہ آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن مجھے سچ میں تم سے محبت ہو گئی تھی مسٹر اشر رحمان، کسی کا بدلہ نہیں لے رہی تھی تم سے۔ وہ خود پہ ضبط کرتی اپنی انگلی اس کے سینے پہ مارتے بولی تھی۔ اشر کی نظر جھک گئی۔ حریم اسے چھوڑ کے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی تھی، لیکن اشر اب سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ وہ دیر تک اپنے ہاتھوں کی چوڑیوں کو دیکھتی رہی، پھر ایک ایک کر کے سب چوڑیاں توڑنے لگی وہ۔ اشر آگے بڑھا تھا اسے روکنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس بیٹھتا، حریم سر اٹھا کے تیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اشر وہیں رک گیا، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا۔ صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو فائق اپنی بیوی کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ حریم پہ نظر پڑی، پھر نظریں جھکا دیں، جبکہ فائزہ مسکرا کے کھڑی ہو گئی۔ مارننگ حریم! حریم بھی جواباً مسکرائی، مارننگ۔ یہ اشر کے دوست کا گھر تھا، جہاں ان کا نکاح ہوا تھا۔ اشر اسے دیکھ کے کھڑا ہو گیا، جبکہ حریم اسے نظر انداز کر کے فائق سے کہنے لگی، فائق بھائی، مجھے میرے فلیٹ تک چھوڑ دیں گے؟ جی ضرور بھابی۔ وہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اشر پہ نظر پڑی تو وہ اسے آنکھیں دکھانے لگا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اشر کے کہنے پہ حریم نے اسے دیکھا بھی نہیں اور آگے بڑھ گئی۔ فائزہ نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ نہ رکی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ اشر بھی اس کے پیچھے تھا۔ گاڑی میں خاموشی رہی۔ اشر ایک نظر اس پہ ڈال بھی دیتا، لیکن وہ سامنے روڈ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی اب کہ وہ حریم کو پکارے یا اس سے کوئی بات کرے۔ حریم اسے اچھا خاصا آئینہ دکھا چکی تھی۔ فلیٹ کے سامنے گاڑی رکی۔ اشر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بنا دیکھے گاڑی سے اتری اور تھکے قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے وہ اپنے دروازے کے سامنے رکی۔ بیگ سے چابی نکال کے اس نے دروازہ کھولا اور اندر کے دروازہ بند کر دیا۔ بوا نہ جانے کدھر تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آگے بیگ پھینک کر واش روم میں گئی اور شاول کھول کے اس کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ کب کے رکے ہوئے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور ضبط کا بندھن ٹوٹا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ محبت کا ماتم، اعتبار کا سوگ، عزت کا سودا، کیا کچھ نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ سردار محمد یوسف کے 2 ہی بچے تھے، سالار اور حریم۔ سالار بڑا تھا اور گاؤں میں حویلی میں ہوتا تھا، اپنے والد کے ساتھ اور دادی مہناز بیگم کے ساتھ، جبکہ حریم شہر میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کے لیے سردار محمد یوسف نے فلیٹ لیا تھا، جدھر وہ بوا کے ساتھ ہوتی تھی، جس نے اس کی ماں کی موت کے بعد بچپن سے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ اشر ایک چھوٹے گھر کا لڑکا تھا، جس کا باپ حویلی میں صدیوں سے سردار محمد یوسف کے ساتھ تھا۔ جب وہ 15 سال کا تھا تب اس کی 20 سالہ بہن سردار سالار کی ہوس کا نشانہ بنی تھی اور اس نے خودکشی کر لی تھی۔ دوسرے دن اس کی ماں چل بسی، پھر 1 مہینے بعد اس کا باپ بھی۔ وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ تب سردار محمد یوسف نے اسے اپنی سرپرستی میں لیا اور اسے پڑھایا لکھایا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں ہی پڑھا تھا، پھر کالج شہر گیا اور پھر یونیورسٹی، پھر وہیں شہر میں ہی جاتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کا بدلہ سالار سے ضرور لے گا۔ تب ایک دن اس کی نظر حریم پہ پڑی، جو شہر سے یہاں آئی تھی اپنی حویلی۔ وہ یہاں کم ہی آیا کرتی تھی۔ اس کی صبح چہرے پہ اشر کی نظریں رک گئی تھیں۔ وہ بار بار نظریں چراتا،
لیکن بدلے کی آگ اس پر زیادہ حاوی تھی۔ لاؤنج میں آئی تو کافی فریش تھی وہ۔ بوا نے اسے دیکھا۔ وہ ضعیف عمر کی خاتون تھی جسے سنائی کم دیتا تھا۔ انہیں حریم سے محبت تھی۔ آ گئی میری بچی، فنکشن کیسا تھا؟ ٹھیک تھا بوا جی، وہ آہستہ سے کہہ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ کھانے کو لاؤں؟ نہیں، دل نہیں کرا۔ وہ ٹی وی لگانے بیٹھ گئی تو بوا اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا تو بوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی نظریں ٹی وی پہ تھیں لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اسے یکدم یاد آیا کہ وہ اتنا سب ہونے کے بعد خاموش ہی کیوں رہی؟ وہ لڑی کیوں نہیں اشر سے؟ وہ ہوتا کون ہے یہ سب کرنے والا؟ اس کے ساتھ جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچا کے اس کے احساسات سے کھیلنے والا ہوتا کون ہے وہ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ ساتھ والے فلیٹ میں جہاں اشر ہوتا تھا وہاں جا کے وہ اشر کو سنا دے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو دروازے کے پاس بیٹھا اشر چونک کے کھڑا ہو گیا۔ حریم کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ نظریں جھکا کے بولا، میں نے سوچا آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی میں خود لے لوں گی جا کے۔ جی، بابا سائی نے کہا تھا آپ کا خیال رکھوں۔ وہ سردار محمد یوسف کا خاص آدمی تھا اور انہیں بابا سائی ہی بلاتا۔ حریم اسے آبرو اچکا کے دیکھنے لگی۔ بتایا نہیں بابا سائی کو کہ ان کی بیٹی کو محبت کے نام پہ لوٹ چکے ہیں اپنے سو کالڈ بدلے کی آگ بجھانے کے لیے؟ اشر نے تڑپ کے اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں بتا دوں؟ وہ نظریں جھکا گیا۔ میں بتاؤں انہیں؟ تم سے پوچھ رہی ہوں۔ وہ چپ رہا۔ وہ اسے گریبان سے پکڑ کے آہستہ آواز میں گرائی۔ میری طرف دیکھو۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ مجھے تمہارے اس خیال کی ضرورت نہیں۔ اپنا بوریا بسترا اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ گاؤں اپنے سردار سائیں کے پاس۔ جس کام کے لیے میرے قریب آئے تھے اور یہاں تھے وہ کمپلیٹ ہو چکا۔ اب دور رہو مجھ سے۔ میں بابا سائیں کو کال کر کے کہہ دوں گی کہ کسی اور کو بھیجے۔ آئی سمجھ؟ اپنی بات کہہ کے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ وہ خاموش رہا۔ حریم اندر جانے کے لیے مڑی جب اشر کی آواز پیچھے سے آئی، کوئی بھی آ جائے میں آپ کو چھوڑ کے گاؤں نہیں جا رہا۔ آپ میرے نکاح میں ہیں اور آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ حریم منہ موڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ اگر مجھے سب کو بتانا بھی پڑ جائے میں بتا دوں گا کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حریم غضبناک انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ مننا ہے تم نے؟ تمہیں کیا لگتا ہے ان سب کے بعد وہ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ کتے کی موت ماریں گے تمہیں سب مل کے۔ مجھے منظور ہے، وہ اسے دیکھ کے بولا۔ حریم کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں یقین تھا، محبت کا یقین۔ میں پھر سے ان آنکھوں کا دھوکہ نہیں کھاؤں گی اشر رحمان۔ حریم کے لہجے میں کچھ تھا کہ اشر نظریں جھکا گیا جبکہ حریم دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ کافی دیر تک وہ دروازے پہ پشت لیے کھڑی رہی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ اس کا دل چاہا کہ دروازہ کھول کے وہ اشر کو جا کے کہہ دے کہ بول دو کہ وہ سب جھوٹ ہے جو اس نے کل رات کہی تھی۔ وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ کر نہ پائی۔ مان ٹوٹا تھا۔ اشر بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہا آگے بڑھ کے دروازے پہ دستک دے اور جب دروازہ کھولے تو وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے اور اسے محبت کا یقین دلائے، لیکن سب اتنا آسان نہیں۔ یونیورسٹی جانے کے لیے وہ نیچے آئی تو اشر اسے گاڑی میں سویا نظر آیا۔ اسے وہ دن یاد آ گئے جب وہ حریم کے آتے ہی اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کے کھڑا ہو جاتا۔ آئیے حریم میڈم، خادم آپ کی خدمت میں ہیں، اور حریم ہنستی ہوئی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاتی۔ اشر دروازہ بند کر کے اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ آگے بیٹھ جاتا اور مسکرا کے حریم کو دیکھتا، ہمیشہ کی طرح خوبصورت۔ تو حریم ہنس دیتی۔ وہ یوں ہی اسے دیکھ رہی تھی جب اشر کی آنکھ کھلی۔ حریم کو اپنی طرف دیکھتا پا کے وہ کچھ دیر کے لیے اسے دیکھتا رہا۔ نظریں ملی، دل دھڑکے۔ حریم سر جھٹک کے آگے بڑھی جب اشر گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکلا اور اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ میں خود جا سکتی ہوں، آپ میری رسپانسبلٹی ہیں۔ حریم کچھ دیر طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ عام سے حلیے میں بھی وہ کسی شہزادے سے کم نہیں۔ بلیو جینز پہ بلیک شرٹ پہنے، بلیک ہی شال اوڑھے، الجھے بالوں اور بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ وہ بہت خاص لگ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھی اور پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اشر کے چہرے پہ ایک سایہ سا گزرا۔ کل تک وہ اسے تنگ کرنے کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتا اور وہ ہنستی ہوئی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاتی، اور آج وہ دروازہ بند کر کے اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ حریم، آپ تو پرنسس ہیں، ایک بہت بڑی سلطنت کی ملکہ، اور میں ایک عام سا انسان جسے آپ سے بے حد محبت ہو گئی ہے۔ ماضی کی یادوں میں سے ایک اور یاد اشر کے ذہن سے ٹکرائی۔
اس نے سر جھٹک کے بیک ویو مرر سے حریم کو دیکھا۔ وہ اسپاٹ چہرہ لیے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پہ گہری سنجیدگی تھی۔ وہ لب کاٹتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سب ختم ہو چکا تھا اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے سب ختم کر دیا تھا۔ حریم کا اعتبار ٹوٹا، اس کی محبت کا، اس کے احساسات کا، لیکن حریم نے بنا ڈرے اسے آئینہ دکھا دیا تھا جس میں دیکھ دیکھ کے وہ خود شرمندہ ہو رہا تھا۔ حریم آئینہ دکھا چکی ہے مجھے جس میں میں خود کا عکس دیکھ دیکھ کے بار بار شرمندہ ہوتا ہوں۔ وہ ابھی بھی فائق کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ مان لو تمہیں بھی اس سے محبت تھی اشر۔ اشر نے اسے دیکھا۔ ماننا کیا ہے، مجھے اس سے ہمیشہ سے محبت رہی ہے۔ وہ زخمی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بولا۔ تو اب فائق اسے دیکھ رہا تھا۔ اب اشر خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اب کیا، میں اسے کھو چکا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ لیکن وہ تو اب بھی تمہارے نکاح میں ہے۔ اشر زخمی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آزاد کر دوں گا اسے قید سے، اب اور دکھ نہیں دے سکتا اسے۔ کر پاؤ گے ایسا؟ فائق کے پوچھنے پہ وہ اسے دیکھتا رہا لیکن کہا کچھ نہیں۔ حریم کے ساتھ والا ایک کمرے کا فلیٹ اشر کا تھا جو اسے سردار محمد یوسف نے دلایا تھا اپنے بیٹے کے جرم کو چھپانے کے لیے۔ وہ بہت عنایتیں کر چکے تھے اشر پہ، لیکن اشر کو ان سب سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ بس سالار سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اسی بدلے کی آگ میں وہ حریم کو دکھ دے چکا تھا، لیکن آسان اس کے لیے بھی نہ تھا۔ جو بھی تھا، محبت تھی حریم سے اسے۔ یہ الگ بات تھی کہ بدلے کی آگ زیادہ حاوی تھی، لیکن وہ پھر بھی حریم کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ انجانے میں اس نے حریم کو توڑ دیا جس کا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ کتابیں بکھرائے پڑھ رہی تھی۔ بوا کچن میں نہ جانے کیا بنا رہی تھی۔ اب ایک ٹرے ہاتھ میں لیے وہ کچن سے نکلی۔ دی رانی، میں نے چکن کڑھائی بنائی ہے، میں ذرا یہ اشر پتر کو دے آؤں۔ حریم نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر سے کتابوں پہ جھک گئی، لیکن دھیان اب اشر کی طرف چلا گیا تھا۔ تو ہاتھ میں لیا پین نیچے رکھ کے وہ بے دلی سے بند دروازے کو دیکھنے لگی جدھر سے ابھی ابھی بوا باہر گئی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر سب جھوٹ ہوتا؟ اشر کو سچ میں اس سے محبت ہوتی، اسے بدلے کی سولی پہ نہ چڑھایا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا سب۔ وہ لب کاٹنے لگی جب بوا اندر آئی۔ حریم کی نظریں ان پہ ٹھہری رہی۔ دی رانی، کھانا لگا دوں؟ جی لگا دیں۔ وہ کتابیں سمیٹنے لگی اور اٹھ کے بوا کے پاس گئی۔ اچھا ہوا جو میں کھانا لے کے گئی، بیچارہ اشر پتر کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا بھی کہ کھانا کھایا، کہتا بھوک نہیں، تو میں نے زبردستی کھانا لگایا اور اسے کہا کہ کھا لے ضرور۔ بوا بولے جا رہی تھی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ بوا اشر کے بارے میں کچھ بات کر لیں تاکہ اسے اس کی حالت کا پتہ چل سکے۔ اتنا سب کے بعد بھی وہ اشر سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ اکیلا بچہ ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ، نہ بہن۔ کسی خیال کے تحت حریم نے بوا کو دیکھا۔ اس کی بہن کیسے مری تھی بوا؟ بوا نے چونک کے اسے دیکھا، پھر نظریں چرانے لگی۔ مجھے نہیں پتا۔ حریم غور سے اسے دیکھنے لگی۔ بتائیں نا بوا، اس کی بہن کیسے مری تھی؟ خودکشی کر لی تھی؟ کیوں؟ حریم کے سوالیہ نظروں کے جواب میں بوا نظریں چرا رہی تھی۔ اسے ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کس کے ہوس کا نشانہ بنی تھی وہ؟ حریم کی جانچتی نظروں کے جواب میں بوا بیچارگی سے کہنے لگی، چھوڑ دے دی رانی، کیا پرانی باتیں لے کے بیٹھ گئی ہو؟ بوا کس کی ہوس کا نشانہ بنی تھی وہ؟ بوا نے بیچارگی سے اسے دیکھا۔ کیوں سرداروں کے ہاتھوں مجھے مروانا چاہتی ہو؟ ادا سائی نے کیا تھا یہ سب۔ بوا نے گھبرا کے اسے دیکھا جو سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بوا نے نظریں جھکا دی۔ ہاں دی رانی، پھر اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے دوسرے دن اس کی ماں چل بسی اور پھر 1 مہینے بعد اس کا بیچارہ باپ۔ اشر تب چھوٹا تھا، تب سے سردار محمد یوسف نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا، پڑھایا لکھایا اور اب وہ ان کا خاص آدمی ہے۔ اپنے بیٹے کے گناہ کو چھپانے کے لیے بابا سائی نے یہ سب کیا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے بوا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دکھ ہو رہا تھا اشر کے گھر والوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، وہ دکھی ہو گئی تھی اشر کے دکھوں کا سوچ کے، لیکن وہ پھر بھی ناراض تھی کیونکہ اسے دھوکہ دیا تھا اس نے محبت کے نام پہ۔ بوا اس کی نظروں سے خائف ہو کے جلدی جلدی کھانا کھانے لگی۔ آجا دی رانی، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ بوا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نکالنے لگی اپنے لیے۔ صبح وہ یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی تو اشر کے فلیٹ کے دروازے کے پاس آ کے رک گئی۔ کچھ دیر بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ آگے بڑھنے کا سوچ ہی رہی تھی جب دروازہ کھلا اور اشر پہ نظر پڑتے ہی
اشر بھی اس کو دیکھ چکا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ اشر کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آیا تیزی سے۔ حریم لفٹ میں گئی تو پیچھے سے وہ بھی آ گیا۔ دونوں ہی خاموش تھے۔ اشر نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی نظر بار بار حریم پہ پڑ رہی تھی۔ بلیک ڈریس میں اس کا رنگ نکھرا ہوا تھا۔ باہر نکل کے حریم چلنے لگی تو اشر بھی ساتھ ساتھ چلتا گاڑی تک آیا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کے وہ کھڑا ہو گیا تو حریم بیٹھ گئی۔ وہ بھی بنا کچھ کہے دروازہ بند کر کے اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ حریم، آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر میں اپنے سارے دکھ بھول جاتا ہوں، ورنہ زندگی سے بہت دکھ ملے ہیں مجھے۔ اشر اس کے پاس بیٹھا کہہ رہا تھا۔ حریم کی آنکھوں میں اس کے لیے دکھ تھا، محبت تھی۔ تو اس کا مطلب ہے میں تمہارے دکھوں کا مداوا ہوں؟ اشر نے اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اشر کے دیکھنے پہ وہ ہنسنے لگی۔ ماضی کی یادیں اب یادیں ہی بن کے رہ گئی تھیں۔ ان کے بیچ اب ایک دیوار سی کھڑی ہو گئی تھی۔ نہ بات کرتے آپس میں، نہ ہنستے، نہ آنکھوں سے کوئی شرارت، کچھ بھی نہیں تھا۔ اشر اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا تھا۔ ویسے بھی وہ محلوں کی شہزادی اور اشر ایک عام سا آدمی جس کا کوئی نہ تھا۔ شام کو وہ دونوں پہنچے تو حریم جلدی سے لفٹ میں گئی تاکہ جلدی گھر جا سکے۔ اسے بھوک لگی تھی، اشر بھی ساتھ تھا۔ حریم بٹن پش کر کے اوپر پہنچنے کا انتظار کرنے لگی، جب اچانک لفٹ رک گئی اور لائٹ چلی گئی۔ حریم گھبرا کے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اشر کو پتہ تھا کہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اشر نے اسے آواز دی۔ حریم، وہ اس کا بازو پکڑ کے اس کے قریب آ گئی۔ اشر، میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ گھبرائے انداز میں بولی۔ اشر نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے اور موبائل نکال کے لائٹ آن کرنے لگا۔ اس میں کچھ نہیں ہوگا آپ کو، ابھی لائٹ آ جائے گی۔ حریم اسے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کہیں مت جانا پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اسی لمحے اشر کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ حریم کی آنکھوں میں ڈر، اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ اس کے سینے میں چھپ رہی تھی۔ اس کی اتنی قربت پہ اشر نے بے ساختگی سے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا حریم، میں آپ کے پاس ہوں۔ لیکن وہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے سے لگی رہی۔ وہ اسے اپنے بازو کے حصار میں لیے موبائل چیک کرنے لگا کہ کسی کو کال کر لیں، لیکن سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اسی وقت لائٹ آ گئی اور لفٹ میں حرکت ہوئی۔ وہ اس لمحے کی قید میں رہنا چاہتا تھا ابھی۔ حریم کا خود سے لپٹا اسے پھر سے انوکھے احساسات بخش رہا تھا۔ محبت، ہاں اسے محبت ہی تو تھی حریم سے، سچی محبت۔ لیکن وہ بدلے کی آگ میں اتنا جھلس چکا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دکھ دے گیا۔ لفٹ رکنے پہ وہ دونوں باہر آئے تو احساس ہونے پہ حریم اسے چھوڑ کے شرمندہ سی ہونے لگی۔ اشر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں نا اب؟ حریم اسے دیکھے بنا ہی آگے بڑھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیسے وہ اشر کے سینے لگی کھڑی تھی۔ جس محبت کو وہ سلانے میں لگی ہوئی تھی وہ دوبارہ سے اب ابھر ابھر کے سامنے آ رہی تھی۔ دروازے پہ پہنچ کے اس نے چہرہ موڑ کے اشر کو دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ حریم سر جھٹک کے دروازہ کھول کے اندر چلی گئی۔ اشر بھی دھیرے دھیرے چلتا اپنے فلیٹ میں چلا گیا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ حریم بوا کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جب دروازے پہ بیل ہوئی تو بوا اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں دیکھتی ہوں کون ہے، وہ یہ کہہ کے دروازہ کھولنے چلی گئی۔ سامنے ہی اشر کھڑا تھا۔ ارے اشر پتر، خیریت؟ وہ بوا، وہ ہاں چینی ملے گی؟ اسے کچھ نہ سوجا تو چینی مانگنے لگا بوا۔ ہاں لاتی ہوں، کہہ کے کچن کی طرف جانے لگی۔ بوا کون ہے؟ حریم ٹی وی دیکھتے پوچھنے لگی تو بوا جاتے جاتے رکی۔ اشر ہے، چینی مانگ رہا ہے، اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ حریم ٹی وی سے نظر ہٹا کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جدھر سے اشر جھانک رہا تھا۔ وہ بس حریم کی ایک جھلک دیکھنے آیا تھا۔ اسے کب سے بے چینی ہو رہی تھی کہ حریم کیسی ہوگی، بس ایک بار دیکھ لے اسے۔ حریم کی نظر پڑتے ہی وہ سائڈ پہ ہو گیا۔ تب تک بوا چینی لے کے اس کے پاس پہنچ گئی۔ یہ لے پتر، اور کچھ تو نہیں چاہیے نا؟ وہ اندر جھانکنے کی کوشش کرتا بولا۔ نہیں بوا، تھینک یو۔ اور پھر سر جھٹک کے وہ اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ بوا ابھی واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ حریم کی نظریں انہی پہ تھیں۔ بڑا نیک بچہ ہے، بوا اسے دیکھتے بولی تو حریم کہہ کے دوبارہ سے ٹی وی دیکھنے لگ گئی۔ آج انہیں گاؤں جانا تھا۔ 2 دن چھٹیاں تھیں تو سوچا گاؤں ہی جا کے گزار دیں۔
وہ دونوں تیار تھیں جب اشر دروازے پہ آیا۔ ایک بھرپور نظر حریم پہ ڈال کے وہ بوا سے کہنے لگا، چلیں؟ ہاں میرا پتر، چلتے ہیں۔ وہ تینوں دروازہ بند کر کے گاڑی تک آئیں۔ بوا اور حریم پیچھے بیٹھ گئیں جبکہ اشر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ بیک ویو مرر ٹھیک کرتے دونوں کی نظر ایک پل کو ملی، پھر حریم نے نظریں چرا لیں۔ پورے راستے وہ بار بار حریم پہ ایک نظر ڈال لیتا اور حریم کی بھی مل جاتی۔ آخر اس نے بیگ سے گلاسز نکال کے پہن لی۔ حریم کی اس حرکت پہ اشر زیر لب مسکرا پڑا۔ حریم کی نظر اس کے مسکراتے لبوں پر پڑی لیکن کہا کچھ نہیں۔ حویلی پہنچ کے وہ گاڑی سے اتر کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اشر بھی سامان لیے اندر آ گیا۔ ویسے بھی اسے آسانی سے اجازت تھی اندر آنے کی۔ حریم سردار محمد یوسف سے ملی تو سالار بھی آگے بڑھا کہ اسے گلے لگائے لیکن حریم نے اسے روک دیا۔ سالار نے غور سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا حریم، اپنے ادا سے نہیں ملو گی؟ حریم نظریں چرا رہی تھی۔ ادا سائیں، مل لیا بس۔ سالار حیران تھا کہ اس کی بہن کو کیا ہو گیا، وہ تو بہت جوش سے ملا کرتی تھی۔ اشر نے کن اکھیوں سے حریم کو دیکھا جو سالار سے دوری برت رہی تھی۔ اور اشر پتر، کیسے ہو؟ سردار محمد یوسف نے اشر سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں بابا سائیں؟ اللہ کا کرم ہے، سردار محمد یوسف کے کہتے ہی اشر نے بیگ سامنے رکھا۔ یہ حریم بی بی کا سامان۔ حریم نے چونک کے اسے دیکھا۔ اشر نظر جھکائے کھڑا تھا۔ اسے دکھ نے آ گھیرا۔ اس کا مجازی خدا اسے حریم نہیں بول سکتا۔ ایک ملازم کی طرح حریم بی بی پکار رہا ہے۔ سردار محمد یوسف نے اسے مخاطب کیا۔ چلو دادی سے مل آتے ہیں حریم بیٹا۔ جی بابا سائیں۔ وہ یہ کہہ کے اشر پہ نظر ڈال کے آگے بڑھ گئی۔ اشر نے بھی اسی پل اس پر نظر ڈالی تھی۔ سالار اور محمد یوسف آگے بڑھ چکے تھے۔ انہوں نے نہیں دیکھا اشر کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے لگا وہ پھر حریم کو نہیں دیکھ پائے گا اب۔ حریم سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ حویلی آ کے وہ کافی مصروف رہی تھی۔ مہناز بیگم اپنی پوتی کا ہر طرح سے خیال رکھ رہی تھی۔ اس کے لیے خاص کھانے بنائے جانے لگے۔ حریم بس مسکرا دیتی۔ ارے دادو، اتنا مت کھلائیں مجھے، موٹی ہو جاؤں گی میں۔ دادو کی جان، اتنی پتلی سی ہو کے رہ گئی ہو، یہ شہر کی ہوا تمہیں راس نہیں آ رہی؟ حریم ہنسنے لگی جب سالار بھی ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ ہماری دی تو ہم سے بھی ناراض ہے۔ حریم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں ناراض نہیں ہوں۔ سالار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنے ادا سائیں کے گلے بھی نہیں لگی، فرمائشیں بھی نہیں کیں۔ وہ ناراضگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ منہ موڑ گئی۔ کیوں؟ سالار کے پوچھنے پہ اسے دیکھنے لگی۔ کچھ باتیں ان کہی رہیں تو بہتر ہے۔ وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کل سے اشر کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ کھڑکی کے پاس آئی تو نیچے اشر اسے نظر آیا جو کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس شخص سے اتنا سب ہونے کے بعد بھی نفرت کیوں نہیں ہوتی؟ اسی لمحے کسی نے اشر کو آواز دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے اس آواز کی سمت چلا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ سردار تیمور علی خان کے ساتھ طے ہو جائے۔ سردار محمد یوسف نے گویا اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا چچا زاد تھا، اول درجے کا آوارہ، شرابی، کماش قسم کا انسان تھا وہ۔ مہناز بیگم نے سخت آواز میں کہا، وہ کماش کسی بھی طرح سے وہ ہماری حریم کے برابر نہیں ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ ماں جی، ٹھیک ہو جائے گا وقت کے ساتھ، سردار محمد یوسف نے کہا تو مہناز انہیں سخت نظروں سے دیکھنے لگی۔ اور اگر نہیں ہوا تو؟ سردار محمد یوسف انہیں دیکھ کے رہ گئے تو مہناز حریم کے گھبرائے چہرے کو دیکھنے لگی، پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ آئندہ اس کا نام بھی نہیں لیا جائے گا اس حویلی میں۔ حریم اس گھر کی بیٹی ہے، کنیز نہیں کہ کسی کے ساتھ بھی باندھ دو۔ سردار محمد یوسف، یہ بات اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو، میں حریم کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ مہناز کے الفاظ میں سختی تھی۔ جب ملازمہ آئی، بڑے سرکار، آپ نے اشر کو یاد فرمایا تھا؟ ہاں، بلاؤ انہیں اندر۔ ملازمہ سر جھکائے چلی گئی۔ جب سردار محمد یوسف اپنی ماں کی طرف مڑے، دیکھ لیں گے، بات ختم کر چکی میں، حریم کی شادی وہاں نہیں ہوگی، بس۔ اندر آتا اشر رک گیا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ حریم کی شادی؟ وہ سر جھٹک کے آگے آیا۔ السلام علیکم۔ سب نے اسے دیکھا۔ حریم نے بھی نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام اشر پتر، بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ ان کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ حریم پہ اس کی نظر پڑی۔ اس کی سفید پڑتی رنگت دیکھ کے وہ بے چین ہو گیا تھا، لیکن کیا کہتا؟
حریم وہاں سے بے دلی سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ زندگی نے کیا نیا موڑ لیا تھا اب۔ وہ اشر کی منقوہہ تھی، یہ بات کیسے بتائے گی وہ سب کو؟ اگر بتائے بھی تو کیسے اشر کو قتل کر دیتے وہ لوگ، تڑپا تڑپا کے مار دیتے۔ وہ سر ہاتھوں میں لیے بیٹھ گئی۔ حریم اور بوا شہر کی طرف جا رہے تھے دوبارہ سے۔ اشر ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا تو حریم بھی سب کو خداحافظ کہہ کے پچھلی سیٹ پہ بوا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی حویلی سے نکل کے اپنے راستوں پہ رواں دواں تھی۔ حریم نے بوا کو دیکھا، وہ سو چکی تھی۔ اس کی نظر اشر پہ پڑی، وہ سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی، جب اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ اشر گاڑی کو سنبھالنے لگا۔ اس نے جلدی سے پیچھے دیکھا۔ حریم بی بی نیچے ہو جائیں۔ وہ ایک ہاتھ سے گاڑی ہینڈل کر کے دوسرے ہاتھ سے ریوالور نکالنے لگا تاکہ جواباً فائرنگ کر سکے، لیکن ایک گولی اس کے کندھے کو لگ گئی۔ درد کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ بمشکل گاڑی کی رفتار تیز کر کے اس علاقے سے نکل آیا۔ اب قدرے سکون تھا۔ حریم نے بوا کو سیدھا بٹھایا اور باہر دیکھنے لگی۔ کون تھے یہ لوگ؟ پتہ نہیں حریم بی بی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ بظاہر اشر گاڑی چلا رہا تھا، لیکن کچھ تو تھا۔ وہ چونک کے اشر کے چہرے کو دیکھنے لگی، جہاں درد کی تحریر تھی۔ تم ٹھیک ہو اشر؟ وہ جی کہہ کے درد برداشت کر رہا تھا۔ خون؟ حریم اس کے شال پہ خون کو دیکھ کے چلائی۔ اشر نے سائڈ پہ گاڑی روکی۔ وہ غنودگی میں جا رہا تھا۔ اس نے شال ہٹائی، اس کے کندھے پہ گولی لگی تھی۔ اشر تمہیں گولی؟ وہ رونے لگ گئی۔ اشر اسے بند ہوتی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں۔ حریم اپنی طرف سے اتر کے اس کی طرف آئی، دروازہ کھول کے اسے سہارا دیتے بولی، میں گاڑی چلاتی ہوں، میں چلا لوں گا حریم بی بی۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے اسے سہارا دیتی گاڑی سے اتارا۔ بوا بھی اتر کے مدد کرنے لگی۔ اسے فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے وہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس کھینچی۔ بوا بھی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی تو اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ شہر کی طرف جا رہے تھے۔ ایک ایک نظر وہ اشر پہ بھی ڈال دیتی، جو غنودگی میں ہوتے ہوئے بھی بار بار آنکھیں کھول کے حریم کو دیکھ لیتا۔ ہاسپٹل کے آگے گاڑی روک کے اس نے نرسز کو آواز دی۔ اسٹریچر پہ اسے ڈالا گیا۔ وہ اور بوا ان کے ساتھ ہاسپٹل کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا خون آلود ہاتھ حریم کے ہاتھ میں تھا۔ وہ نیم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی سی یو کے قریب جب اسے اندر لے جایا جانے لگا تو اسے لگا وہ مر جائے گا اب۔ مرنے سے پہلے وہ بس ایک دفعہ حریم کو اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ پایا۔ وہ بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ وہیں بوا کے ساتھ بیٹھی انتظار کرنے لگی، جب کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ اشر ٹھیک ہے اب۔ ڈاکٹر ٹھیک ہے نا اب اشر؟ آپ سچ بول رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جی، گولی کندھے کو چیرتی گزری ہے، زخم گہرا ہے لیکن جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ شکر ادا کرنے لگی۔ بوا غور سے اپنی دھی رانی کا چہرہ دیکھنے لگی، جس کے چہرے پہ ڈر اور خوف تھا۔ حریم نے انہیں دیکھا تو احساس ہونے پر نظریں چرانے لگی۔ وہ منہ ہی موڑ گئی۔ اسے لگا کہ بوا نے اس کے چہرے سے اس کی دل کی کیفیت پڑھ لی، جبکہ بوا اس کی پشت کو اپنی بوڑھی پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کچھ تو بات ہے جو دھی رانی اتنا گھبرا گئی ہے۔ پھر سر جھٹک گئی۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو پہلے سب کچھ دھندلا سا نظر آیا۔ جب سب صاف نظر آنے لگا تو وہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ہاسپٹل کے ایک کمرے میں بیڈ پہ تھا وہ، اس کے ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا حادثہ فلم کی طرح چلنے لگا۔ اسے پہلے خیال آیا حریم کا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے کندھے پہ درد کا احساس ہوا، لیکن وہ لب بھینچتا ڈرپ نکال کے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا جب حریم اندر آئی۔ اشر کو یوں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھ کے وہ حیران ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ لیٹو اپنی جگہ پہ جا کے۔ آپ ٹھیک ہیں نا حریم بی بی؟ وہ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتا بول رہا تھا۔ حریم اس کے قریب آئی۔ اب مجھے حریم بی بی مت بولنا۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ اتنا برا اس لڑکی کے ساتھ کرنے کے بعد بھی وہ اسے ایسا کہہ رہی تھی۔ حریم کو اس کے یوں دیکھنے سے کنفیوژن ہونے لگی۔ آپ محلوں میں پلی شہزادی ہیں اور میں ایک عام سا آدمی۔ اپنی اوقات سے اونچی اڑان اڑا کے میں نے آپ کو دکھ دیا ہے۔ لیکن وہ کچھ دیر کو رکا، اپنے لب کاٹتا حریم کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا اور اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ کے وہ اپنے آنسو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگا۔ حریم کی آنکھوں میں حیرت تھی، پھر اسے دیکھنے لگا۔ لیکن میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔
آنسو اس کی گال سے پھسلے تھے۔ حریم کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ اس کی بات پہ اگلے ہی لمحے غصے سے اسے دیکھنے لگی اور اسے تھپڑ مارا۔ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کے نظریں جھکا گیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے آزاد کرنے والے؟ بولو۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتی بولی۔ اشر بس سی کر کے رہ گیا۔ مجھ سے پوچھا ہے کہ میں بھی آزادی چاہتی ہوں کہ نہیں؟ اشر سر جھکائے کہنے لگا، جانتی ہیں آپ ICU میں جب لے کے جا رہے تھے تب میں نے آپ کو آواز دی تھی، شاید آپ نے نہیں سنی تھی تب۔ وہ رکا، پھر کہنے لگا، تب مجھے لگا میں مر جاؤں گا، پھر نہیں دیکھ پاؤں گا آپ کو، شاید یہ میری آخری سانسیں ہیں، تب میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ… وہ لب کاٹنے لگا۔ حریم اس کے جھکے سر کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے سر اٹھا کے اسے دیکھ کے کہنے لگا، میں نے آپ سے سچی محبت کی ہے حریم، پاک محبت۔ میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں، بس میں بہک گیا تھا کچھ دیر کے لیے بدلے کی آگ میں، لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں حریم، میں آپ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ پھر سے سر جھکا گیا، یہ جانتے ہوئے کہ میرا آپ سے کوئی جوڑ نہیں، آپ کہاں اور میں کہاں، میں تو آپ کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ جھکا سر اٹھا کے حریم کو دیکھنے لگا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، آپ سے سچی محبت کرتا ہوں میں۔ اسٹوپڈ، ایڈیٹ، پہلے نہیں بتا سکتے تھے کہ اتنا رلانا ضروری تھا کیا؟ وہ روتے روتے کہنے لگی، آئی ایم سوری۔ اشر کو دکھ ہوا تھا، ساتھ ہی اس کا سر چکرا گیا اور وہ نیچے گر گیا۔ اشر! وہ چیخی تھی، اشر! اشر اٹھو، ڈاکٹر! ڈاکٹر! وہ چیخنے لگی تھی۔ کمرے میں نرسز آ گئیں، پھر جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ وہ جلدی سے اپنا کام انجام دینے لگے اور حریم پھٹی آنکھوں سے اشر کے وجود کو دیکھتی رہی۔ اس کے کانوں میں ایک ہی باز گشت تھی، محبت کے اقرار کی باز گشت، جو اس کو روح تک سرشار کر رہی تھی۔ وہ بدلے کے لیے استعمال نہیں ہوئی تھی، اشر اسے سچ میں محبت کرتا تھا، اتنا ہی جتنا وہ خود کرتی ہے۔ اشر ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ حریم بوا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بوا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حریم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہے۔ بوا، پلیز بابا سائن کو مت بتائیے گا یہاں کا کچھ، ورنہ وہ مجھے اشر کے پاس نہیں رہنے دیں گے، اور میں اس کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ بوا حیران ہوئی، سردار کی بیٹی کو اتنی ہمدردی ایک ملازم سے؟ کیوں دھی رانی؟ بوا کے پوچھنے پہ وہ انہیں دیکھنے لگی، کیونکہ میرا اشر سے؟ وہ رک کے ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر بوا کی سوالیہ نظروں کی طرف دیکھا۔ میرا اور اشر کا نکاح ہوا ہے۔ ہائے! بوا سینے پہ ہاتھ رکھ کے حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر دیا تم نے میری بچی؟ اگر سردار سائن کو بھی پتہ چلا تو وہ جان لے لے گا اشر کی۔ یہ کیا کر دیا؟ ہائے میرا جوان پتر، سرداروں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ وہ رونے لگی، بوا پلیز بابا سائن کو مت بتائیں، پلیز کسی کو کچھ مت بتائیے، وہ لوگ اشر کو مار ڈالیں گے پلیز۔ وہ روتی رہی، دھی رانی، اللہ تم دونوں کی حفاظت فرمائے، مت رو میری بچی۔ بوا آنے والے وقت کا سوچ کے دہل گئی تھی، اگر سرداروں کو پتہ چلا تو وہ زندہ اشر کو گاڑ دیں گے۔ کمرے میں جب آئی تو فائق اشر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حریم کے آتے ہی وہ کھڑا ہو گیا، آئیے بھابھی، میں باہر ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو۔ حریم نے اس بات میں سر ہلایا تو فائق باہر نکل گیا۔ اشر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حریم اس کے پاس آ کے کرسی پہ بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی، کیسی طبیعت ہے اب؟ بہتر ہوں، وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا بولا، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، مسکرا کے جواب دے کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور اشر اس سے، میں کنفیوز ہو رہی ہوں تمہارے یوں دیکھنے سے۔ حریم کے کہنے پہ وہ نظریں چراتے بولا، جی نہیں دیکھتا اب۔ حریم اسے دیکھنے لگی، کافی اوبیڈینٹ ہو، آپ مالک ہو ہمارے۔ اشر کے ایسے کہنے پہ حریم اسے شاکی نظروں سے دیکھنے لگی، ہمارا اور کوئی رشتہ نہیں ہے آپس میں اشر؟ اشر نے اس کی اداس آنکھوں میں دیکھا، اسے شرمندگی ہونے لگی۔ سب ختم ہو چکا اشر، تم نے کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے نا، تو اب؟ آئی ایم سوری، میں شرمندہ ہوں۔ وہ واقعی شرمندہ تھا، حریم کا دل بجھ گیا تھا۔ اٹس اوکے، کہہ کے وہ منہ موڑ گئی، اس کا دل دکھی کرنے لگا تھا۔ اشر کچھ دیر اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، اس سے حریم کا اداس چہرہ نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ اسے کندھے پہ درد محسوس ہوا تو وہ کراہ کے رہ گیا۔ حریم جلدی سے مڑی، کیا کر رہے ہو تم؟ وہ اٹھ کے اسے دوبارہ لٹانے میں مدد دینے لگی۔ ناراض ہو گئی تھی آپ؟ تو منانا چاہ رہے تھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی شرارت سے بولی۔ وہ اس کے بہت قریب تھی۔ اشر دھیرے سے مسکرا پڑا، ہاں، تو تمہارے پاس ہوں، مناؤ مجھے اب۔
وہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ اشر کو اس کی خوشبو بہکائے جا رہی تھی۔ میرے پاس رہو حریم، ہمیشہ، تم سے دوری نہیں سہ پاتا میں، وہ بے خودی میں بولے گیا۔ تو اپنے پاس رہنے دو ہمیشہ، دور جانے ہی مت دو مجھے اشر، حریم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اشر کا دل چاہ رہا تھا کاش یہ لمحے ہمیشہ یوں ہی رہیں، ان کے بیچ کبھی کوئی دوری نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے۔ آج اشر کو ڈسچارج کیا گیا، وہ فائق کے ساتھ اپنے فلیٹ پہ آ گیا تھا۔ حریم اس کے لیے سوپ بنا کے بوا کو دیکھنے لگی۔ جاؤ دے کر آؤ، بوا مسکرا کے بولی۔ نہیں بوا، آپ جائیے۔ حریم کو عجیب لگ رہا تھا، اتنے پیار سے تم بنا رہی تھی کہ مجھے تجھ پہ پیار آ گیا تھا، جا اب خود جا کے کھلا، بیگانہ تھوڑی ہے وہ۔ بوا کے پیار سے کہنے پہ وہ مسکرا پڑی، اس کے گال گلابی ہو گئے تھے۔ وہ ٹرے اٹھا کے کچن سے نکلی تو بوا نے اس کے لیے اور اشر کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیں۔ دروازے پہ پہنچ کے وہ اپنی سانسیں بحال کرنے لگی، پھر دروازے پہ دستک دی تو فائق نے دروازہ کھولا۔ بھابھی آپ آئیے پلیز، میں اب گھر ہی جا رہا۔ حریم اندر آئی اور فائق اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ حریم دروازہ بند کر کے اشر کے کمرے کی طرف آئی، اسے دیکھ کے اشر سنبھل کے بیٹھ گیا۔ ارے آپ آئیے، وہ مسکراتی اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے سوپ بنایا تھا تمہارے لیے، بھوک بھی لگی ہے مجھے بہت۔ وہ نیپکن ڈال کے اسے کھانا کھلانے لگی۔ اشر اسے دیکھتا رہا، اشر کی نظروں کی تپش سے اس کے چہرے پہ ہزاروں رنگ بکھر رہے تھے۔ ایسے دیکھو گے تو میں کیسے کھلاؤں گی؟ حریم نے ضد ہو کے کہا تو اشر ہنسنے لگا۔ میں نہیں دیکھتا لیکن، وہ چپ ہو کے اسے دیکھنے لگا تو حریم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن میں اپنی آنکھوں کو روک نہیں پاتا، وہ معصومیت سے بولا تو حریم ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے اچانک وہ رونے لگی۔ اشر گھبرا کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا حریم؟ وہ اسے دیکھ دیکھ کے روئے جا رہی تھی۔ اشر پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اشر کہیں اور چلتے ہیں، بابا سائیں ہمیں ساتھ نہیں رہنے دیں گے، اگر انہیں پتہ چل گیا وہ تمہیں مار ڈالیں گے، وہ ہمیں ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اشر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حریم، حریم سنو۔ حریم رک کے اسے دیکھنے لگی۔ اشر نے آگے بڑھ کے اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں ہوگا، نہ مجھے نہ تمہیں، میں آپ کے لیے اپنی جان بھی دینے کو حاضر ہوں، لیکن آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ بابا سائیں ضرور سمجھیں گے ہمیں، دیکھ لینا۔ وہ حریم کو اطمینان دلا رہا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ سردار اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کرتے اپنی بیٹیوں کی، وہ بھی ایک چھوٹے خاندان کے فرد تھے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے گھڑی دیکھی، دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا کمرے سے باہر آیا، پھر لاؤنج سے ہوتا ہوا کچن میں آیا جہاں حریم ناشتہ بنا رہی تھی۔ اشر دروازے پہ رک کے اس کی پشت دیکھتا رہا۔ ایسی ہی زندگی کے خواب دیکھتا تھا وہ اکثر حریم کے سنگ۔ وہ آہستہ روئی سے چلتا اس کے پشت پہ رک گیا اور اس کے کندھوں پہ اپنا چہرہ ٹکا کے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ حریم مسکرائی۔ اٹھ گئے، کیسی طبیعت ہے اب؟ اشر نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ ٹھیک، میں ناشتہ بنا رہی، میں بھی ہیلپ کرنے ہی تو آیا ہوں، وہ زیر لب مسکراتا ہوا بولا تو حریم ہنس پڑی۔ اس ٹوٹے کندھے کے ساتھ؟ اشر ہنس پڑا۔ میں بوا کو دیکھ کے جلدی سے آتی ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو اشر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حریم مڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ وہ مسکرا پڑا۔ کچھ نہیں۔ حریم مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو اپنے فلیٹ کے پاس سردار سالار کے آدمیوں کو دیکھ کے دوبارہ سے اندر آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ دیوار سے ٹیک لگا کے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ اشر اسے یوں دیکھ کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ آہستہ، وہ ڈرتے ہوئے اسے چپ کرانے لگی۔ ادا سائیں آئے ہیں لگتا ہے، ان کے بندے باہر کھڑے ہیں۔ وہ خوف زدہ تھی۔ اگر انہیں پتہ چلا میں یہاں ہوں وہ مار ڈالیں گے ہمیں۔ کچھ نہیں ہوتا حریم، حریم کچھ نہیں ہوتا۔ اوکے نا، وہ حریم کی خوف زدہ آنکھوں میں دیکھ کے بولا۔ حریم کو پھر بھی ڈر لگ رہا تھا، وہ لوگ اشر کو ختم کر دیں گے اگر انہیں ذرا بھی بھنک پڑی۔ بے اختیار اس نے اشر کے وجود کو اپنے اور قریب کر لیا۔ اشر نے اس کی حرکت کو بہت پیار سے دیکھا۔ حریم اسے ایسے پکڑے کھڑی تھی جیسے ابھی وہ آگے اشر کو اس سے چھین کے لے جائیں گے۔ پھر باہر آوازوں پہ اس نے آہستہ سے دیکھا، وہ لوگ جا رہے تھے۔
جا رہے ہیں۔ حریم کانپ رہی تھی۔ اشر نے نرمی سے اس کے کانپتے وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ حریم کو رونا آیا ہوا تھا۔ کیسے منائے گی وہ سب کو اشر کے لیے؟ کوئی اس کی نہیں سنے گا۔ اگر اشر کو کچھ ہو گیا تو وہ سوچ کے ہی دہل گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں نے چونک کے دروازے کی طرف دیکھا۔ پھر تیز تیز بجنے لگا دروازہ۔ ادا سائیں۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے اشر کو دیکھا۔ اشر نے جب دیکھا تو بوا تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو بوا بکھلائی سی اندر آئی اور دروازہ بند کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ چھوٹے سردار آئے تھے، تمہارا پوچھ رہے تھے۔ میں نے بتایا دھی رانی تو یونیورسٹی گئی ہے۔ کیوں آئے تھے؟ حریم اب سنبھل گئی تھی۔ گاؤں سے تیرے لیے پھل اور کچھ کچن کا سامان لائے تھے۔ حریم نے سکھ کا سانس لیا۔ اشر پتر کیسا ہے اب تو؟ وہ اشر کو دیکھنے لگی تھی اب۔ میں ٹھیک ہوں بوا۔ اشر نے حریم کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ اب نارمل تھی۔ سالار کو دیکھ کے ہمیشہ اشر کو نئے سرے سے غصہ چڑھتا۔ پہلے سوچا تھا حریم کے ذریعے اس سے بدلہ لے گا، لیکن اب حریم کے آگے بے بس تھا۔ اسے اپنی جان جانے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ فکر تھی تو صرف حریم کی، کہ اس کے مرنے کے بعد وہ سب حریم کے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ اسے قتل بھی کرے تو کیسے؟ سب سوچنا آسان ہوتا، لیکن عمل کرنا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے۔ وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا بس۔ اس نے حریم کے چہرے پہ نظر ڈالی جہاں اب ڈر کی پرچھائیاں نہیں تھیں۔ اب تھوڑا سنبھل گئی تھی وہ۔ پھر بوا کو دیکھا جو پریشان سی کھڑی ان سے پوچھ رہی تھی، ناشتہ بناؤں تم دونوں کے لیے؟ حریم اسبات میں سر ہلانے لگی۔ بوا کچن کی طرف بڑھ گئی اور حریم تھکے قدموں کے ساتھ صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اشر بھی اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ خیال رکھو اس بات کا سالار کہ تمہارے کرتوت چھپانے کے لیے میں نے اشر کو اپنی سرپرستی میں لیا، تاکہ کل کو وہ تمہاری وجہ سے میرے سامنے کھڑے ہو کے ہم سے حساب نہ مانگے تمہارے کیے کا۔ سردار محمد یوسف یہ بات سالار کو کہہ رہے تھے، جبکہ سالار پرسوچ نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ بابا سائیں، وہ اکھڑا اکھڑا رہتا مجھ سے۔ میں بھی آپ کی وجہ سے لحاظ کر جاتا ہوں، ورنہ میرے ساتھ کوئی ایسا کرے تو سر الگ کر دوں اس کا۔ سالار طیش میں آیا تھا۔ نہیں سالار، سوچ سمجھ سے کام لیا کر، نظر انداز کر، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، ورنہ پورا گاؤں ہمیں ہی غلط سمجھے گا۔ سردار محمد یوسف اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بولے، وہ میرا خاص آدمی ہے، عزت کرتا ہے، تم نظر انداز کیا کرو بس، باقی مجھ پہ چھوڑ دو۔ سالار اپنے باپ کو دیکھتا اسبات میں سر ہلانے لگا۔ یہ نہیں کہ انہیں اپنے بیٹے سے زیادہ اشر عزیز تھا، لیکن سمجھداری اسی میں تھی کہ اشر ان کے زیر دست رہے ہمیشہ۔ حریم کتابیں بکھرائے پڑھ رہی تھی، جبکہ اشر اس کی الجھی لٹوں سے کھیلتا اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ گھور کے اسے دیکھنے لگی۔ پڑھنے بھی دو نا، دوسرا کندھا میں توڑ دوں گی تمہارا۔ اشر مصنوعی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بیوی ہو یا ہٹلر؟ حریم ہنس پڑی۔ وہ کتابیں سمیٹ کے اس کے پاس لیٹتی ہوئی کہنے لگی، تمہیں کیسی لگتی میں؟ اشر اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ انسان۔ حریم اسے گھورنے لگی۔ ٹھیک سے بتاؤ نا اشر، مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ محبت۔ حریم مسکرا پڑی۔ میرا درد بھی ہو اور مرہم بھی تم ہی ہو، میری بے چینی بھی تم ہو اور میرا سکون بھی۔ حریم پلکیں جھکا کے مسکرا پڑی۔ حریم، میں تمہیں وہ سب تو نہیں دے سکتا، ایک عام سا انسان ہوں، چھوٹا سا گھر ہے، تم اے سی کی ٹھنڈی ہوا کی عادی ہو، میں وہ نہ دے پاؤں گا۔ بہت بڑی گاڑی بھی نہیں ہے میرے پاس، نہ آسائش والی زندگی دے سکتا تمہیں، پھر بھی وعدہ کرتا ہوں تمہیں کہ کوشش کروں گا تمہیں وہ سب دے پاؤں جن کی تم عادی ہو، اچھی زندگی دینے کی کوشش ضرور کروں گا۔ مجھے تم چاہیے اشر، صرف تم، بس۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی کہ اشر مسکرا کے رہ گیا بس۔ وہ بظاہر حریم کو اچھی اور خوبصورت زندگی کے خواب دکھا رہا تھا، لیکن اندر کہیں یہ احساس بھی تھا کہ جس دن سرداروں کو ان کے نکاح کا پتہ چلا، وہ اشر کو زندہ گاڑ دیں گے۔ وہ حریم کے ساتھ گزارے ان لمحوں کو اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کا زخم بھر رہا تھا اب۔ حریم اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی ہر طرح سے۔ اشر بھی ان دنوں حریم کی قربت میں مدہوش سا رہتا تھا۔ دن بہ دن وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ رہے تھے۔ بوا انہیں دیکھ دیکھ کے ان کی حفظ و امان کی دعائیں ہی مانگا کرتی تھی۔ ابھی اشر کچن میں حریم کے لیے ڈنر بنا رہا تھا۔ حریم کرسی پہ بیٹھی ٹیبل پہ کہنی ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی۔
ارے واہ، تمہیں تو کوکنگ بھی آتی ہے۔ ارے میں بہت اچھا کھانا بناتا ہوں، تمہیں تو اس بات کا پتہ بھی نہ ہوگا۔ اشر دعوے کرنے لگا۔ امپریسو، ابھی دیکھ لیں گے آپ کی کوکنگ کے کمالات بھی۔ وہ ہنسی دباتی بولی تو اشر کندھے اچکا کے بولا، بالکل، ابھی بس ویٹ کرو۔ وہ اسے پیار سے دیکھتی رہی۔ اشر نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی، کدھر کھوئی ہیں آپ بیگم؟ حریم کو ہنسی آ گئی۔ بیگم، مزے کا تھا، ہنس رہی ہو یار۔ اشر نے منہ بنایا تو حریم نے ہنسی دبائی، بالکل بھی نہیں، کھانا لاؤ جلدی، بھوک لگ رہی ہے۔ جو حکم آپ کا بیگم۔ حریم کی ہنسی بے ساختہ تھی، وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اشر کے سنگ گزارا ہر لمحہ اس کے لیے اہمیت رکھتا تھا۔ وہ اتنی مگن تھی اپنی خوشیوں میں کہ اس کے دل سے یہ خوف بھی مٹ چکا تھا کہ اگر بابا سائیں یا سالار کو پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ فائق نے نکاح نامہ سالار کے سامنے رکھا۔ سالار کی نظر پڑتے ہی وہ طیش میں آ گیا۔ اشر اور حریم، وہ انگارہ بار نظروں سے فائق کو دیکھنے لگا۔ فائق نظریں جھکا گیا۔ چھوٹے سردار، میری کیا مجال جو میں جھوٹ بولوں، جو سچ ہے وہی بتا رہا آپ کو، آپ خود شہر جا کے دیکھ لیں۔ گاڑی نکالو۔ اس کی دھاڑ پہ ملازم بھاگتا ہوا باہر کی طرف گیا، جبکہ فائق اپنے سامنے پڑی رقم کو لالچی نظروں سے دیکھنے لگا۔ چند روپوں کی خاطر برسوں کی دوستی کو ختم کر دیا تھا اس نے۔ بیل کی آواز پہ حریم نے دروازہ جا کے کھولا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آنے والا سالار ہوگا۔ ادا سائیں، وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ سالار نے آگے بڑھ کے اسے تھپڑ مارا۔ اشر آگے بڑھا اور حریم کو پاس کھینچ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حریم پہ ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں تمہیں۔ سالار نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ہمارے ٹکڑوں پہ پل کے اب ہمیں ہی سکھاؤ گے؟ اشر نے اسے زور سے دھکا دے کے خود سے دور کیا۔ حریم میری بیوی ہے اور نکاح ہوا ہے ہمارا۔ بدذات، وہ آگے بڑھا ہی تھا جب حریم اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ادا سائیں، حد میں رہیے آپ۔ 8 سال پہلے جو گھٹیا حرکت کر چکے ہیں آپ، تو اب کس منہ سے آپ اشر کو بدذات کہہ رہے ہیں؟ حریم، زبان سنبھال۔ وہ طیش میں اسے دیکھ رہا تھا۔ حریم اس سے زیادہ زور سے چلائی، کیوں سنبھالوں میں اپنی زبان؟ خون بہا آپ کے ہی رسم و رواج ہے نا، تو یوں سمجھیے آپ کی بہن بھی خون بہا میں اشر کے نکاح میں آئی ہے۔ ونی ہے آپ کی بہن، آپ کے کالے کرتوت کے نتیجے۔ ونی چھوٹے خاندانوں کے لیے ہوتا ہے، تم سردار کی بیٹی ہو۔ کیوں چھوٹے خاندان کے لوگ انسان نہیں ہوتے؟ کچھ بھی کر لیں گے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ بکواس بند کرو۔ حریم کو تھپڑ مارنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب اشر نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھا۔ سالار نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا، پھر غصہ درایا ان آنکھوں میں۔ میری بہن کو خودکشی پہ مجبور کیا، میری ماں، میرا باپ، دونوں تیری وجہ سے اس دنیا سے گئے، سزاوار تو ہے سردار سالار۔ پکڑو اس کتے کو۔ سالار دھاڑا تھا اپنے آدمیوں پہ۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اشر کو دبوچ لیا۔ حریم چلانے لگی، چھوڑ دو اشر کو۔ سالار نے اسے بالوں سے کھینچا۔ اپنے خاندان کی عزت پامال کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں؟ سالار کے چیخنے پہ وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی، اس پہ تھوکتی ہوئی چیخی، آپ کو آئی تھی؟ سالار نے زور کا تھپڑ اس کے نازک گال پہ مارا تھا۔ چپ کر۔ اسے کھینچتے ہوئے وہ لے جانے لگا۔ بوا آوازوں پہ باہر آئی تھی۔ حریم کی حالت دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سالار کو روکنے کے لیے آگے بڑھی، چھوڑ دیں میری بچی کو چھوٹے سرکار، تیرے اعتبار پہ اپنی بہن کو ادھر چھوڑا تھا بوا، دور رہو۔ انہیں دھکا دے کر وہ حریم کو بالوں سے کھینچتا لے جانے لگا۔ اشر خود کو چھڑانے لگا لیکن سالار کے آدمی اسے بھی گھسیٹ کے لے جا رہے تھے۔ حریم کی حالت اس کے دل کے ٹکڑے کر رہے تھے، لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔